الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ روح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. محترم اللہ جل جلالہ ومن والہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس بے خبر انسانیت کو، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ بتانے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ سے کچھ زیادہ کرنے کے لیے کہا تھا، آپ نے ختم ہی ہو گیا. جو بھٹکی ہوئی انسانیت ہوتی ہے، جس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اس انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں گھاٹیاں دکھائی ہیں. ایک جہنم کی گھاٹی ہے اور ایک جنت کی گھاٹی ہے. جنت اور جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. جنت اور جہنم کو ہم نے صرف سنا ہے، اور سنی سنائی چیزیں وہ دیکھے جانے والی چیزوں کے برابر نہیں ہوتی، شبہ رہتا ہے. اسی واسطے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر پکا ایمان لے آؤ، تاکہ اللہ کا نبی بعد میں جو کہے اس کو تم کو ماننا آسان ہو. یہ جان لو کہ اللہ کے نبی نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور دیکھ کر ہمیں خبر دی ہے. ایسا ہی ہوا معراج میں حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں جنت کے حالات کو دیکھا. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جو جنت میں ہونے والی چیزیں ہیں ان کے متعلق تمہیں بتایا تو ہے، بتایا ہے نا اللہ نے کہ جنت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. سورہ الرحمن میں بہت تفصیل ہے، اور بھی جگہوں پر ہے. لیکن ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں جن نعمتوں کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کبھی کسی دل پر، دماغ پر اس کا خیال گزرا ہے. ایک طرف یہ بتایا ہے، اور دوسری طرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام لیے ہیں کہ جس سے ہم اندازہ کر سکیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. یہی حال جہنم کا. سمجھانے کے لیے یہاں تک کہا گیا کہ اگر جہنم سے کسی آدمی کو نکالا جائے اور اس کو دنیا والی آگ میں رکھ دیا جائے، جو دنیا میں آگ ہے ہمارے پاس، جہنم سے نکالا ہوا ہو اور دنیا والی آگ میں رکھ دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی. یعنی دنیا کی آگ اس کو اتنی راحت والی معلوم ہوگی.
سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا. مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم بھی دیکھی. کیا کہ معراج کے موقع پر فرمایا فلاں آدمی کے ساتھ یہ ہو رہا تھا. پوچھا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس وجہ سے ہو رہا ہے. فلاں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا. پوچھا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس نے یہ جرم کیا. تو ایک ایسی چیز جنت اور جہنم جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جو کچھ سنا وہ علماء سے سنا، جو کچھ پڑھا وہ کتابوں میں پڑھا، اس کی جنت کی رعنائیاں، جنت کے مزے، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کی پریشانیاں، یہ ہم نے دیکھی نہیں ہے، سنی ہیں. اس لیے ہم اس کا پکا ادراک نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے مہربانی کی کہ یہ بتا دیا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں، یہ ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ ومن والہ نے براہ راست ہم سے کبھی بات نہیں کی، نہ ہم نے براہ راست اللہ سے کبھی بات کی کہ ہم کچھ کہتے تو وہاں سے جواب آتا اور ہم اپنے کانوں سے سنتے. تو پھر ہمیں اللہ کی مرضی اور اللہ کی نامرضی، اللہ کی ناراضگی کون بتائے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہے، واسطہ ہے. وہ واسطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے معلوم کیا کون سی چیز تیری رضا کی ہے اور کون سی چیز تیری ناراضگی کی، اور ہمیں بتا دیا. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتماد، آپ پر ایمان، یہ بنیادی بات ہے. بنیادی بات. ایک اللہ پر ایمان ہے، دوسری بات اللہ کے نبی پر کہ اللہ جس کو ہم مانتے ہیں اس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سب کچھ بتایا ہے. کوئی اور آ کر بتائے گا کہ یہ یوں نہیں یوں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم نہیں مانتے. ہمارے نبی تو وہ ہے. ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی آ کر یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن کوئی آ کر یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا لیکن میرا خیال ہے کہ یوں کرو، ہم کیا کہیں گے؟ نہ. میرے اور رب کے درمیان واسطہ کون؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جبریل کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، جبریل کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہو گئی. بلکہ ہم میں سے اکثر کے ساتھ یہی ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور اللہ نے ہمیں اسلام پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما دی. ورنہ کوئی آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے کہ آدمی اپنے عقیدوں کو تبدیل کرے اور ایک اندیکھے خدا، جس خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس خدا پر ایمان لے آئے کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اللہ نے مہربانی فرما دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان یہ واسطہ بنا دیا. اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو ان کی ساری باتوں پر ایمان ہے. اس کے بعد ایک ایک بات کو الگ الگ نہیں لینا پڑے گا. جیسے اگر کوئی آدمی کسی کو بادشاہ مان لیتا ہے تو پھر اس کے سارے احکامات مانتا ہے کہ میرا بادشاہ یہی ہے بھائی. پھر یہ نہیں کہتا کہ نہیں یہ والا نہیں، یہ نہیں مانوں. کیوں نہیں مانوں گا؟ بادشاہ تو میں ہوں. تو جب اللہ کو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا کہ یہ ہے میرے وہ پیغمبر جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، تو پھر ان کی ساری باتوں کو منوان مانیں گے. میں نے کہا مسلمان ہو کر چلنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. یہ پتہ نہیں ہے کس کا شعر، لیکن ہے بالکل پکی بات. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ محبت کی شہادت گاہ ہے جس میں جا کر آدمی شہید ہو جاتا ہے. شہادت جو آدمی اپنی جان دیتا ہے نا، وہ آخری درجے کی گواہی دیتا ہے. اس چیز کو شہید کہتے ہیں. آخری درجے کی گواہی ہے. ایک میں گواہی دے رہا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں،
پھر میں نماز پڑھتا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تبھی اس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں. ہاں میں روزہ رکھ رہا ہوں، روزہ رکھ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے چونکہ یہ بتایا ہے کہ اس روزے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور یہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، تو میں روزہ رکھ کر گواہی دیتا ہوں. اور آخری آدمی جو اپنی جان دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہ جان دے کر گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ اور اس کو رسول کو اپنا رب اور پیغمبر مانتا ہوں، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہم نے اس کو چونکہ ماں کی گود میں مل گیا، اس لیے ہم نے اس کو بہت آسان چیز سمجھ لی. لہذا جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بہت ساری باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تم کو جو کچھ، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو کچھ آخرت اور قیامت کے احوال اور جنت جہنم کے احوال بتائے گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، دو چیزوں کی ضمانت گارنٹی، تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت سمجھیے گا، وہ اللہ اور میرے درمیان واسطہ ہیں. اگر اللہ کے نبی ضمانت لے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں کہ یہ اللہ کی مرضی کو بیان کر رہے ہیں. تم دو چیز کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. اس سے بڑی ضمانت کیا ہوگی؟ ہم میں سے کون ہے جو جنت میں نہ جانا چاہتا ہو؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے. کسی سے پوچھ لو، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہ میں نے جنت میں نہیں جانا چاہتا. اللہ کے نبی جنت کی ضمانت دے رہے مگر دو چیزوں پر. ایک فرمایا وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اس کی حفاظت کرو. اور دوسرے جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ضمانت تم دو، تمہارے جنت میں داخلے کی ضمانت میں دیتا ہوں. ہم کئی جمعے اس پر لگائے ہیں کہ حیا کیا ہے. ہم نے یہ بتایا کہ حیا ہمارے لباس سے ظاہر ہوتی ہے، ہمارے پہناوے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کتنے باحیا ہیں. اب جو جن چیزوں کو اللہ نے ستر کہا ہے میرے مردوں کے لیے وہ، اور جن کو عورتوں کے لیے ستر کہا گیا، عورتیں اس کی کتنی حفاظت کرتی ہیں، اس میں کتنی حیا کرتی ہیں. یہ حیا کا پیمانہ ہے. گزشتہ جمعے ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دوسرا پیمانہ ہماری نگاہیں ہیں، کہ اگر سامنے والا حیا نہیں کر رہا تو ہم حیا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہماری نگاہیں جھک رہی ہیں کہ نہیں جھک رہی. اور تیسری چیز یہ ہے زبان. اس آدمی کی باتوں سے حیا ٹپکتی ہے کہ نہیں ٹپکتی؟ جیسے ننگا آدمی بے حیا ہے، ایسے ہی کسی کی زبان سے ننگے الفاظ کا ادا ہونا یہ بے حیائی ہے. جیسے آدمی اپنے لباس، ستر والے لباس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں حیادار ہوں. حیا تو ہم ناپ نہیں سکتے نا، تو اندر کی چیز ہے، اندر کی کیفیت ہے. لیکن اس کا لباس ظاہر کرتا ہے کہ حیادار ہے کہ نہیں ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ آپ کو عرض کیا تھا کہ ابوبکر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لیٹے کچھ بیٹھے اس طرح کی کیفیت میں تھے، اور جو ازار تھی اس سے پنڈلی کا حصہ کھلا ہوا تھا نصف ساق سے اوپر. ستر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھٹنے سے. تو ستر کھلا ہوا نہیں تھا، لیکن عام طور پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی پنڈلی تک ازار رکھنے کی عادت مبارکہ تھی. اس سے تھوڑا اوپر تھا لیکن ستر چھپا ہوا تھا. عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے، ویسے ہی آدھے بیٹھے آدھے لیٹے. اتنے میں کسی نے آ کر کہا کہ عثمان آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہو کر بیٹھ گئے، اپنی ازار کو آدھی پنڈلی تک کر لیا
اور فرمایا جب کسی نے پوچھا کہ یہ آئے تو کچھ نہیں، یہ آئے تو کچھ نہیں، عثمان آئے تو آپ فرمایا جس سے اللہ اور اس کے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے میں کیسے نہیں حیا کروں. تو لباس ظاہر کرتا ہے آپ کی حیا کو. حیا کو نہیں ناپ سکتے، کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے اس کا اظہار ان چیزوں سے. آنکھیں غلط چیزوں کو دیکھنے سے جھک جاتی ہیں، یہ نگاہیں آپ کے اندر کی حیا کو ظاہر کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب زبان کا استعمال ہوتا ہے اور آدمی بات بے بات گالیاں دے رہا ہوتا ہے، گالیوں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بولنے والا تو 2 لفظ بول دیتا ہے، لیکن وہ ترجمہ کیا بنا اس کا؟ کتنی فحش بات، کتنی بے حیائی کی بات اس نے اپنے منہ سے نکالی ہے. یعنی اللہ اکبر، یعنی آدمی اپنی زبان کو اس طرح بے حیائی سے ملوث کرتا ہے. میں نے آپ کو جو ابھی حدیث سنائی اس کا مفہوم میں نے عرض کیا، آپ نے اس میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیسے حیا والے، کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت دو، ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، ایک جو 2 رانوں کے درمیان. کتنی حیادار بات ہے. کس طرح الفاظ کے پردے میں چھپا کر شرمگاہ کا بیان کیا گیا. یہ بات فحش لطائف چل رہے، بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے وہ آدمی. اور گالیوں کو ایک تو ہوتا ہے غصے میں دینا، غصہ آ جاتا ہے آدمی کو تو کہتے ہیں غصے میں آدمی سچ بولتا ہے، غصے میں اندر آدمی کا اندر باہر آ جاتا ہے. تو جو اندر غلاظت تھی جس کو چھپا رکھا تھا وہ باہر آ گئی. غصے کو قابو رکھنا چاہیے. غصہ انسان کا دشمن ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. لیکن بعض تو وہ ہیں جو غصے میں معذور ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا کہ وہ اپنی زبان سے جو لفظ ادا کر رہے ہیں وہ کیا ہے. میں آپ کا لفظ کیوں کہوں، میں یوں کہوں کہ جو آدمی غصے میں کسی سامنے والے کو گالی دے رہا ہے وہ اس آدمی کی کتنی بڑی بے عزتی کر رہا ہے، کتنی بڑی بے عزتی کر رہا ہے. تصور تو کیجئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. مطلب یہ باتیں کرتے ہمیں بھی شرم آ رہی ہے کہ ہم کیا کہیں اس میں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. زبان کیسی بنے گی؟ جیسے لوگوں کے اندر بیٹھیں گے. اچھی پیاری اطمینان سے اور صاف باتیں کرنے والوں کے درمیان بیٹھیں گے تو ہم بھی آہستہ آہستہ ویسی ہی باتیں شروع کر دیں گے. بعض ایسے دوست جو سرحد سے تعلق رکھتے ہیں، پٹھان ہیں، وہ ایک عرصے سے کراچی میں ہیں، اردو والوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی زبان اردو والوں کی طرح ہو گئی. جیسے صحبت میں بیٹھیں گے جس طرح کے لوگوں میں اس طرح کی زبان بنے گی. اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر گالی دینے والے کی صحبت میں بیٹھے تو گالی کی عادت پڑے گی، اور عادت نہیں بھی پڑی تو گالی بار بار سننے کا گناہ تو ضرور ملے گا. جو آدمی کسی سامنے والے کو گالی دے دیتا ہے اور اس کی عزت خراب کرتا ہے، فرمایا یہ مسلمان کی آبرو ریزی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس مسلمان کی آبرو ریزی اللہ اس وقت کر دیں گے جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی کہ اس کی عزت چھپائی جائے. بہت محتاط ہونے کا. تو ایک تو وہ ہے جو غصے میں دے رہا ہے، دوسرا کون ہے؟ جس نے اپنا تکیہ کلام بنایا ہوا ہے. اور یہ ایسے نہیں، بڑے ایسے اونچے درجے کے لوگ جو معاشرے میں بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں، چاہے عہدے کے اعتبار سے، چاہے مال کے اعتبار سے، چاہے خاندان کے اعتبار سے، ان کے منہ سے گالیوں والے الفاظ سن کر کے اور حیرانی ہوتی ہے.
تمہارے باپ ایسے نہیں تھے، تمہاری تربیت ایسے نہیں کی گئی تھی، لیکن جب تم اپنے معاش کے چکر میں پڑے تو تم نے اپنے گھر کی تہذیب کو اور مذہب کے سارے تقاضے اور مطالبے کو بھلا دیا۔ بہت بڑی یعنی ایسی نشست کی بات کر رہا ہوں جس نشست میں بہت بڑے بڑے احباب بیٹھے ہوئے تھے جو شہر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور بات کرنے والا بولتے بولتے اس طرح گالی دے کے پھر منہ پکڑ رہا ہے، تو حیران رہ گیا، اتنے بڑے سطح کا آدمی اور وہ اس طرح گالی دے رہا ہے جیسے ایک گھٹیا جو آوارہ گرد آدمی کہیں پھر رہا ہو گلیوں میں بازاروں میں، لیکن اس کو کوئی شرم نہیں آئی، کوئی شرم نہیں۔ کوئی 4 آدمیوں کے متعلق لکھا ہے کہ جب جہنم میں ہوں گے تو جہنمی جو عذاب میں ہوں گے اس عذاب کے اندر ہونے کے باوجود کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دماغ پھٹے جا رہے ہیں، یعنی ان کا جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ ان آدمیوں کی موجودگی کی بدبو سمجھو، اس کی کیفیت سمجھو کہ ان کا عذاب ان کو اور بڑھا ہوا لگ رہا ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ ہوگا جس کو فحش لفظوں سے، فحش الفاظ سے دلچسپی ہوگی، کیفیت لکھی ہے اس کی کہ اس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہوگا، اور اس کی بدبو سے خود جہنم میں رہنے والے جہنمی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بہت احتیاط کی ضرورت۔ حیا کا تقاضا ہے کہ ہم گالی دینا، فحش باتیں کرنا یہ بالکل نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ ہماری تو پوری کوشش یہ ہو کہ ہمارے زبان سے جو بات نکلے وہ خیر کی نکلے، نیکی کی نکلے، وہ بات بھی منہ سے نہ نکلے جو بات بیکار ہے، لغو ہے، جس کا کوئی دنیا دین کا فائدہ نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ایسے الفاظ منہ سے نکلے جو بے حیائی کی علامت ہوں۔ کرنا کیا چاہیے؟ بالکل تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ آپ کا ہمجولی ہم دوست برابر ہے تو منع کر دیں، گالی کیوں دے رہے ہیں بھئی، یہ لفظ کیوں منہ سے، آپ ہمیں بھی گندا کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر پہلی دفعہ میں منع کر دیں گے تو آئندہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے سامنے یہ کچھ کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ کو بار بار یہ لفظ سننے پڑیں گے جو حیا کے خلاف۔ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ بھی، حیا ایسی چیز ہے جس کو ایمان کا جڑواں کہا گیا، 2 جڑواں بہنیں ہیں، جب حیا رخصت ہوتی ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرما دے اور ایمان کی تحفظ کی فکر عطا فرما دے۔ آخری بات انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی تو آپ سے عرض کر کے اس موضوع کو ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنت ادا۔